بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز طلباء کرام، السلام علیکم۔ آج مقدماتی مباحث کی آخری کڑی ہے، اور آج کے بحث میں اس کتاب کو، یعنی جسے حلقات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پڑھنے اور پڑھانے کے رہنما اصول شہید صدر نے بیان کیے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے رہنما نکات ہیں جنہیں مد نظر قرار دیتے ہوئے ایک طالب علم اس کتاب سے بہتر استفادہ کر سکتا ہے، اسی طرح ایک استاد کو ان رہنما اصولوں کی روشنی میں کیسے مدد مل سکتی ہے۔ پہلا نقطہ جس کی طرف شہید اشارہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ کون سے اساتذہ کس حلقے کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ بالآخر اساتذہ کو ایک علمی معیار پہ ہونا چاہیے۔ تو شہید کیونکہ رائج کتابوں کے اساتذہ کو مد نظر قرار دے رہے ہیں، اس لیے رائج اساتذہ کے رائج کتب کے جو اساتذہ ہیں ان کو معیار قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اساتذہ اس حلقے کو پڑھا سکتے ہیں۔ مثلا فرماتے ہیں کہ جو کفایت الاصول کا استاد ہے وہ تینوں حلقات پڑھا سکتا ہے، کیونکہ اسے کفایہ کے استاد بننے تک کا جو پروسیجر ہے وہ طولانی بھی ہے، اور اس میں وہ تجربات بھی حاصل کرتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ تو وہ کفایہ نہیں پڑھاتا، بلکہ پہلے مثلا اصول مظفر پڑھائے گا، پھر جو ہے وہ رسائل پڑھائے گا، اور آخر میں کفایہ تک پہنچے گا۔ تو اس لیے جو کفایہ کا استاد ہے وہ کیا کر سکتا ہے، تینوں حلقات پڑھا سکتا ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اصول فقہ مظفر پڑھا سکتا ہے وہ حلقہ ثانیہ پڑھا سکتا ہے۔ دوسرا حلقہ پڑھانے کے لیے اصول فقہ مظفر کا استاد اہل ہے اور وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو حلقہ اولیٰ ہے اس کے لیے معالم الاصول کا استاد کافی ہے۔ جو معالم پڑھا سکتا ہے وہ حلقہ اولیٰ بھی پڑھا سکتا ہے۔ تو یہ ہوا پہلا نقطہ۔ دوسرے نقطے میں شہید فرماتے ہیں کہ طلاب کو چاہیے کہ وہ جب حلقہ ثالثہ پڑھ رہے ہوں تو وہ متعلقہ بحث کو حلقہ ثانیہ میں ایک بار پھر دیکھ لیں، یعنی جو حلقہ ثالثہ میں مباحث ہیں اسی بحث کو ایک بار مرور کر لیں حلقہ ثانیہ میں۔ اس کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرعت فہم میں مددگار ہوگا، سرعت فہم میں مددگار ہوگا، صریح مباحث کو سمجھے گا، کیونکہ اس میں پہلے جو تصورات ہیں اس پر مرور آ جائے گا، تو جدید تصورات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حلقہ ثالثہ میں بنیادی تصورات فشردہ اور خلاصہ وار ہیں۔ بنیادی تصورات جو ہے اس کو مزید وہاں پہ روشن اور واضح نہیں کیا گیا، کیونکہ فرض یہ ہے کہ طلبہ اس سے آگاہ ہیں اور انہیں دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ پہلے حلقات میں گزر چکی ہیں، تو جو حلقہ ثالثہ کا طالب علم ہے اسے مرور کرنے کے لیے ان بنیادی تصورات کو، ان بنیادی مباحث کو پچھلے حلقات کی طرف، حلقہ ثانیہ کی طرف مراجعہ کرنا پڑے گا، اور وہ مراجعہ اس کے لیے مفید رہے گا۔ اسی طرح جو اساتذہ کے لیے تجویز شہید فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو حلقہ ثانیہ پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ متعلقہ بحث کو حلقہ ثالثہ میں جا کے مطالعہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے استاد تو حلقہ ثانیہ اور ثالثہ ان سب کو پڑھ چکا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، حلقہ ثانیہ کے جو مباحث ہیں انہی کو حلقہ ثالثہ میں مطالعہ کر کے آئے اور کلاس میں پڑھائے، کلاس میں آئے۔ کیوں؟ اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو موضوع پر تسلط ہے
وہ بہت ہی زیادہ ہو جائے گا. وہ موضوع کے ابعاد کو سمجھے گا اور موضوع کے مختلف زوایا کو سمجھ کے کلاس میں آئے گا تو آمادہ ہو کے آئے گا. دیکھیے یہ کیوں شہید فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ جس فضا میں شہید فرما رہے ہیں اس فضا سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ حوزہ کی فضا میں شرح اور شروحات لکھنے کی فضا ہے، اور شہید اسے تجویز نہیں کرنا چاہتے. ناچیز کی سمجھ میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ شہید شروحات کو تجویز نہیں کرنا چاہتے، اس کے بجائے ایک نیا زاویہ نظر دے رہے ہیں. ظاہر ہے حلقات کی تو شروحات فی الحال تھی ہی نہیں جس زمانے میں شہید اسے لکھ رہے ہیں، تو تازہ یہ ابھی شروع ہوگا اور شروحات آئیں گی. لیکن لگتا یہی ہے کہ شہید اتنے زیادہ شروح کے قائل نہیں ہیں، بلکہ چاہتے یہ ہیں کہ طلاب اسی متن سے ہی مطالب کو استخراج کریں، تو وہ اس لیے وہ زیادہ شروحات کو تجویز نہیں کر رہے، بلکہ ایک نیا میکانزم، نیا طریقہ کار دے رہے ہیں مباحث کو سمجھنے کا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو حلقہ اولا کے طلاب ہیں ان کے لیے کیا کریں. فرماتے ہیں کہ معالم الجدیدہ فی الاصول جو شہید کی دوسری کتاب ہے، جو تقریباً 10 سال پہلے شہید نے لکھی تھی، یہ 1397 ہجری میں لکھی گئی اور وہ تقریباً 1387 یا اس طرح کچھ لکھا گیا تھا. یہ ہم نے گزشتہ اسباق میں جب میں شہید کا تعارف کروا رہا تھا تو اس کتاب کا بھی تعارف وہاں پہ گزر چکا ہے. تو شہید فرماتے ہیں کہ حلقہ اولا کے طلاب معالم جدیدہ کی طرف رجوع کریں. اور معالم الجدیدہ اور حلقہ میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ پہلی جو کتاب ہے، جو معالم الجدیدہ مراد ہے، یہاں پہلی کتاب سے یہ والی مراد ہے، یہ مطالعاتی کتاب ہے، اور حلقہ اولا نصابی کتاب ہے. حلقہ اولا نصابی کتاب ہے، معالم الجدیدہ مطالعاتی کتاب ہے. شہید جو تعبیر لا رہے ہیں، میں اسے لایا ہوں یہاں پہ، فرماتے ہیں کہ ادخلنا فی حسابنا الہوات ایضا، یعنی جب ہم کتاب لکھ رہے تھے معالم الجدیدہ تو ہم نے اپنے ذہن میں، اپنے حساب میں ہوات کو بھی شامل کیا تھا. ہوات کیا ہوتے ہیں؟ ہاوین جمع ہوات مثلا، یعنی ہاوی اس میں فاعل ہے ہاویہ کا، اور اس کی جمع ہوات ہے. ہاویہ یا ہوا کسی چیز کو چاہنے کے معنی میں، خواہش کے معنی میں ہے. قرآن میں بھی ہے وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسِ، یعنی جو انسان کے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں اس کو تہوى الانفس یعنی ہوائے نفس کہتے ہیں. ہوائے نفس کا مقولہ رائج بھی ہے ہمارے دینی متون میں، ادبیات میں. تو فرماتے ہیں کہ ہاوی یا ہوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو فنون کا کیا کہتے ہیں، جو فنون کو پسند کرتا ہے اور ہوادار ہوتا ہے، فنون سے جس کو لگاؤ ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ہاوی یا ہوات. مولع بہا، جو بہت زیادہ اس کے ساتھ ولا رکھتا ہے اور تشنا ہوتا ہے، کسی چیز کا بہت زیادہ خریدار ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے. تو جو فنون کا چاہنے والا ہوتا ہے، کسی بھی علم کا چاہنے والا، فن کا چاہنے والا، دون ان یتخذھا حرفۃ للارتزاق بہا، بغیر اس کے کہ اسے پروفیشنل طور پر ایک حرفہ بنا لے کہ اس سے روزی کمائے، اس سے پیسہ کمائے، نہیں، بلکہ اسے ویسے ہی شوق ہوتا ہے. تو جو شوقیہ پڑھنے والے ہیں، پس الہوات سے مراد کیا ہے؟ جو خود شوقیہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی شہید نے معالم الجدیدہ میں مد نظر قرار دیا ہے. پس معالم الجدیدہ لکھتے وقت شہید نے شوقیہ پڑھنے والوں کو بھی مد نظر قرار دیا ہے. جبکہ حلقہ اولا میں کیا کیا ہے؟ تدریسی انداز میں لکھی ہے اور اس میں استاد کا کردار مد نظر ہے. لہٰذا حلقہ اولا میں کچھ چیزیں جو واضح نہیں ہو پا رہی تو اس کے لیے طلاب معالم الجدیدہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. چوتھا نقطہ جو شہید فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ طلاب کے لیے بعض قدیمی کتب، یعنی جو پرانی لکھی جا چکی ہیں یا جو رائج نصابی بھی ہیں، ان کو مرجع کتب کے طور پر قرار دینا فائدہ مند ہے. مرجع کتب اور مراجعہ میں فرق ہوتا ہے. مراجعہ موردی ہوتا ہے، مرجع دائمی ہوتا ہے.
تو مراجعہ کرنے کا شہید نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنا مرجع بنا لیں، یعنی ان کی طرف دائم رجوع کرتے رہیں اپنی مباحث کو تکمیل کرنے کے لیے۔ دو کتابیں شہید تجویز کرتے ہیں کہ جو طلاب ہیں اپنی سطح کے مطابق وہ کیا کریں، ان کتابوں کو اپنے لیے مرجع کے طور پر دیکھیں، جب مباحث پڑھ رہے ہوں تو ان کتابوں کو مرجع کے طور پر دیکھیں۔ ایک کفایت الاصول ہے، جو حلقہ ثالثہ پڑھنے والے ہیں یقیناً ان کے لیے یہ کارآمد ہے، اور اصول فقہ مظفر ہے، اس کو آپ مرجع قرار دے سکتے ہیں حلقہ ثانیہ کے لیے اور بعضاً حلقہ اولیٰ کے لیے۔ تو یہ مفید ہے کہ انہیں اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کی طرف مراجعہ کرتے رہیں۔ اب شہید فرماتے ہیں کہ کیونکہ ان دونوں کے منہج ہم سے مختلف ہیں، لہٰذا جو استاد ہے وہ کیا کرے، جو حلقہ اولیٰ کا استاد ہے یا حلقہ ثانیہ کا استاد ہے، وہ طلاب کو متعلقہ مباحث کی دقیق نشاندہی کریں۔ شہید یہ تجویز کر رہے ہیں کہ جو حلقہ ثانیہ کا استاد ہے وہ اگر اصول فقہ مظفر کی طرف ارجاع دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دقیق نشاندہی کرے کہ یہ بحث کہاں پہ آئے گی، اور اس سے طلاب کا خود واسطہ جب بڑھ جائے گا ان مرجع کتابوں سے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت کم پڑے گی، لیکن ابتدا میں طلاب کو آشنا کرنے کے لیے دقیق مباحث کی نشاندہی کریں تاکہ وہ سردرگم نہ رہیں اور حیران و پریشان نہ رہیں کہ یہ بحث کہاں پہ وہاں ہم ڈھونڈیں۔ تو یہ چوتھا نقطہ ہو گیا، اور اسی طرح اس کا فائدہ شہید اسی نقطے میں بیان فرما رہے ہیں کہ طلاب کے علمی مدارک میں وسعت آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنے زیادہ منابع وسیع ہوں گے، انسان کا مطالعہ وسیع ہوگا، اتنا زیادہ اس کے ذہن میں کیا ہوگا، وسعت آئے گی اور علمی نشو و نما بڑھے گی۔ تو علمی نشو و نما کا باعث بھی بنتا ہے اور طلاب کی وسیع ذہنیت کا بھی باعث بنتا ہے، ان کے مدارک میں وسعت آتی ہے، ان کے ادراکات میں وسعت آتی ہے، اور اسی طرح یہ ان کے لیے منابع کی وسعت کا بھی باعث بنے گا۔ پانچواں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ طلاب اپنے استاد کے بیان کردہ نکات کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر جدید دور ہے، لوگ خلاصوں کی طرف آتے ہیں اور ٹیلی گرافی خلاصے لکھے ہوتے ہیں اور ان کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، لیکن شہید جو بیان کرتے ہیں وہ اس سے مختلف ہے۔ استیعاب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں شہید، فرماتے کہ مکمل طور پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو استاد نے بیان کیا ہے اس کے مکمل نکات کو سمجھیں، اور دوسرا جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں دقیق اور منظم انداز میں لکھیں، لکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ قید العلم بالکتابہ، علم کو کتابت سے مقید کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی شہید فرما رہے ہیں کہ ان مباحث کو لکھیں اور دقیق لکھیں، منظم انداز میں لکھیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ شہید فرماتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ علمی کتابت کی صلاحیت پروان چڑھے گی، کہ آپ کو علمی مباحث لکھنا آسان ہو جائے گا اور علمی مباحث لکھنے کی آپ کو عادت پڑ جائے گی اور یہ صلاحیت پروان چڑھے گی۔ دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ علمی اصطلاحات اور افکار آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں گی، رسوخ، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے سطحی انداز میں آپ سن لیتے ہیں، جیسے خبریں سنتے ہیں، تو ان کو ذہن میں بٹھانا اور راسخ کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ خبر مثلا کہاں پہ آئی اور یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح آپ مثلا کسی سیاسی کی تقریر سن لیتے ہیں، کسی سیاسی رہنما کی تقریریں سنتے ہیں، ان کو ذہن میں بٹھانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جو درس ہوتا ہے اور علمی صلاحیت ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے، وہ تب تک نہیں آتی جب تک آپ کے ذہن کے اندر راسخ نہ ہو جائے، اور رسوخ کے لیے کتابت بڑی ضروری ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ قلم انسان سے دھوکہ نہیں کرتا، کیونکہ انسان زبان کے ذریعے کچھ بھی بول کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے، لیکن قلم ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے ذہن کی جو
ان کو شفاف انداز میں آئینے کے ساتھ بیان، آئینے کے طور پر سامنے لاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کہاں ابہام ہے اور کہاں آپ کا ذہن شفاف ہے۔ تو قلم سے ذہن کی شفافیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس حد تک بات کو سمجھا گیا ہے اور کہاں پہ ابہام موجود ہے اور پیچیدگی موجود ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ درس خارج لکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ درس خارج لکھنا ایک رسم ہے اور علماء نے اس کو رائج کیا ہے۔ بہت سے جو برجستہ اساتذہ ہیں، ان کے جو برجستہ شاگردان ہیں، وہ لوگ درس خارج لکھتے ہیں اور بلکہ وہ استاد کے نام پہ چاپ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ چھپتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ طلبہ نے لکھا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہ استاد کے درس ہیں۔ جیسے مصباح الاصول آئے خوئی کی طرف منسوب ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے ایک برجستہ شاگرد، مثلا جانتا سے مراد یہ کہ ظاہر ہے مشہور ہو گئی کہ مصباح آئے خوئی، لیکن ظاہر ہے ان کے ایک برجستہ شاگرد نے لکھی ہے، آئے وائز حسینی نے۔ تو اسی طرح فوائد الاصول مثلا علی کاظمی نے لکھی ہے، مرزا نائینی کے دروس ہیں، تو وہ فوائد الاصول مرزا نائینی کے نام سے مشہور ہے اور کوئی نہیں کہتا فوائد الاصول مثلا علی کاظمی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ درس خارج کے جو دروس ہیں وہ استاد کے شمار ہوتے ہیں اور ان کو اتنے برجستہ انداز میں لکھا جاتا ہے اور دقیق لکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے استاد سے ہی مشہور ہو جاتے ہیں، استاد کے نام پہ ہی مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 5 نکات تھے کہ جن کو بیان کیا گیا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے خلاصے کی جانب۔ کون سے اساتذہ کس حلقے کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ پہلا نقطہ تھا جو ہم نے بیان کیا کہ اساتذہ میں جو کفایہ کے استاد ہیں وہ سارے حلقات پڑھا سکتے ہیں، اور جو اصول فقہ مظفر کا استاد ہے وہ حلقہ ثانیہ پڑھا سکتا ہے، اور جو معالم کا استاد ہے وہ حلقہ اولا پڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے اگلے نقطے میں بیان کیا کہ حلقہ ثالثہ کے طلاب حلقہ ثانیہ کی طرف مراجعہ کریں اور متعلقہ مباحث کو بہتر انداز میں سمجھیں گے۔ اسی طرح حلقہ ثانیہ کے اساتذہ حلقہ ثالثہ کی طرف مراجعہ کریں تاکہ انہیں ان کا تسلط مباحث پر زیادہ رہے۔ اسی طرح حلقہ اولا میں المعالم الجدیدہ کو مراجعہ کی کتاب کے طور پر متعارف کرایا، اور پھر کفایت الاصول اور اصول فقہ مظفر کو مرجع کتب کے طور پر قرار دیا کہ ان کی طرف دائم مراجعہ کیا جائے۔ اسی طرح دروس کو منظم انداز میں لکھنے اور مکمل طور پہ سمجھنے کی ہدایت شہید فرما رہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، امید ہے آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ کامیاب رہیں، سربلند رہیں، التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔